اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، ایک تو ایک پاکستانی طالب علم جو یو کے میں گیا تھا، اس نے ایک بری حرکت کی اور اب اس کو ایک لمبی قید ہو گئی ہے وہاں پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 3 نوجوان لڑکیاں جو ایک غلط گروہ کے ہاتھ چڑھ گئیں اور پھر ان کا ایک دردناک انجام ہوا ہے، اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان دو خبروں میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو جناب علی، یہ بریڈ فورڈ میں پاکستانی طالب علم تھا، 30 سالہ وصال احمد نام ہے اس کا۔ یہ اسٹوڈنٹ ویزے پر گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے جو ہے وہ فیسیں ویسیں نہیں بھریں، جو کئی لوگ کرتے ہیں، اور پھر کام وام شروع کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ گیا تھا، ویسے اسکاٹ لینڈ سے بریڈ فورڈ آ گیا، یہاں ایک ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ تو اس نے سوشل میڈیا پر جناب علی ایک 12 سالہ برطانوی لڑکی سے دوستی کر لی، اور اس لڑکی کو اس نے اپنی عمر جو ہے 21-22 سال بتائی تھی، 30 سال نہیں بتائی تھی۔ یہاں بھی اس کو دھوکہ دیا۔ ایک تو یہ کہ 18 سال سے کم عمر کسی لڑکی سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، یہ یورپی قوانین یہ کہتے ہیں۔ تو اس بندے نے اس 12 سال لڑکی سے دوستی کی، اور پھر وہ اسے ٹیکسی بھیج کر، آپ کو پتا آن لائن ٹیکسی چلی جاتی ہے، تو آن لائن ٹیکسی بھیج کر جو ہے اسے اپنے ڈیرے پہ بلاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے تعلقات استوار کر لیے۔ 12 سال لڑکی، اس کو پتا تھا یہ لڑکی 12 سال کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات استوار کیے تھے۔ وہ جب بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ لڑکی سے رابطہ کرتا تھا اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی ایپ کے ذریعے، اور پھر اس کے ذریعے ٹیکسی بھیج دیتا تھا۔ وہ ٹیکسی پر بیٹھ کے اس کے پاس آ جاتی تھی، اس کے پاس کچھ وقت گزارتی تھی۔ اس نے اس کو یہ بھی لارا دیا ہوا تھا کہ جی میں تم سے شادی بھی کروں گا۔ تو لڑکی نے اس کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جی میں تو 12 سال کی ہوں، میری عمر بھی شادی کی نہیں ہے، ہم شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ باقی اس نے اس کے ساتھ مراسم جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ پھنسا کیسے؟ لڑکی تو ظاہر ہے اس نے اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ پھنسا اس طرح کہ اب اس نے جناب علی اس لڑکی کو اسی طرح بلایا۔ وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی بریڈ فورڈ میں، جہاں اس کا جس علاقے میں یہ بلاتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے جو ہے وہ اس کا فون نہیں اٹھایا۔ رات شام کا ٹائم تھا، یہ شام کو لڑکی وہاں پہنچی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر پہنچتی تھی تو 1-2 گھنٹے ساتھ رہتے تھے، اس کے بعد یہ اس کو ٹیکسی کر کے واپس بھیج دیتا تھا۔ لیکن یہ لڑکی جو ہے، یہ اس دن اس لڑکے نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ اب یہ لڑکے نے یہ بتایا کہ اس نے اس دن اس کو بلایا نہیں تھا، شاید لڑکی خود آ گئی۔ اس کا یہ تھا کہ ٹیکسی کر کے چلی جاتی ہوں تو یہ وہاں پر ایک کرایہ تو یہ خود ہی دیتا تھا، کرایہ دے دے گا اور پھر واپس مجھے بھیج دے گا۔ تو لڑکی وہاں پہنچ گئی، لیکن اس لڑکے نے، وصال احمد نے، جب یہ فون کر رہی تھی تو اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ جب فون نہیں اٹھایا تو وہ لڑکی پریشان ہو گئی، اس کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا۔ ٹیکسی والا اس کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا جب اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، لیکن اب اس کو واپس بھی اپنے گھر جانا تھا، تو واپسی کے لیے کرایہ چاہیے تھا ٹیکسی بک کرانے کے لیے۔ تو وہاں پر پریشان تھی۔ تو اس عرصے میں 4-5 گھنٹے گزر گئے، رات ہو گئی 12-1 بجے۔ تو 12-1 بجے کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ 12 سال کی لڑکی ہے، یہ یہاں پر جو ہے وہ گھوم رہی ہے اکیلی۔ تو اس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ اب جب پولیس آئی، پولیس نے اس لڑکی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس لڑکی نے سب کچھ بتا دیا کہ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میرا رابطہ تھا، ورکر اسٹوڈنٹ، تو اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، تو میں اس کے پاس آتی تھی، مجھے ٹیکسی میں بلاتا تھا، پھر ٹیکسی چھوڑ دی تھی، لیکن آج اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ تو جو فون نہیں اٹھایا تو اس کے نتیجے میں اب یہ معاملہ پہنچ گیا پولیس میں۔ پولیس میں جب اس نے لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس نے مراسم بھی قائم کیے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو جرم بن گیا، اور جرم بن گیا تو اب 12 سال کی بچی ہے، 12 سال کی بچی کے ساتھ وہ مراسم قائم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کیس کی تحقیقات شروع ہوئیں، اور پھر پولیس نے، ظاہر ہے وہیں پر رہتا تھا، ٹریس کر لیا اس کو، اور یہ 30 سالہ وصال احمد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب اس نے گرفتار کر لیا، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد اس کے فون سے 400 میسج ملے ہیں، جس میں اس نے اس لڑکی سے جو ہے وہ آپس میں تبادلے کیے تھے۔ وہ میسج اب جو ہے وہ عدالت میں اس کے خلاف بطور ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اور اس کو عدالت نے 17 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ جی ہاں، 17 سال، اور 17 سال کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اچھا، اس کے جو موبائل فون سے لڑکے کے، اس لڑکی کی ویڈیو بھی ملی ہیں، یعنی پکے ثبوت جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو یہ میں اس کو بدبختی کہوں گا کہ اس نے کیسی حرکت کی۔ پہلے تو پڑھنے گیا تھا، تو پڑھتا بھی ساتھ اگر کام کرتا تو ٹھیک ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن آپ پڑھائی چھوڑ کر آپ وہاں پر غیر قانونی ہو جائیں تو پھر یہ جو جینیئر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کے لیے جب ویزے کے مسائل آتے ہیں تو اس طرح کی بدبختوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی جب بدنام ہوتی ہے تو اس طرح کی بدبختوں کے، اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی اپنی دوسری خبر کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا ایک اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے۔ تو ایک برا استعمال سامنے آیا ہے، اور یہ آیا ہے سامنے کہ جہاں 3 جو ہے وہ لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، جو ایک غلط گروہ کے ہاتھ چڑھ گئی تھیں، ان کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، ان کا ایک دردناک انجام ہوا ہے، اور اسے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایپ جو ہے ٹک ٹاک ہے، اس پہ براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ جی ہم بات کر رہے ہیں جناب علی ارجنٹائن کی۔ ارجنٹائن کا دارالحکومت بیونس آئرس۔ آپ کو پتہ ہے جنوبی امریکی ممالک میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا یہ منشیات فروشوں کے گروہ بڑے جو ہے سرگرم ہیں، اور وہ وہاں پر ان کا بڑا وہ ہولڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کئی ملکوں میں۔ تو جناب علی یہ 3 جو نوجوان خواتین ہیں، ان میں ایک تو 15 سال لڑکی تھی لارا گویٹرن، ایک 20 سالہ تھی برینڈا ڈیبل کیسٹرو، اور 21 سالہ موینا۔
یہ اصل میں ظاہر ہے ارجنٹائن میں آپ کو پتہ غربت بھی ہے، غربت کی وجہ سے دیگر مسائل کی وجہ سے ایک منشیات فروش گروہ کے جو ہے وہ ہاتھ چڑھی ہوئی تھیں، اور وہ ان کے اپنے چیزیں فروخت کرانے کے لیے، سپلائی کرانے کے لیے ان کو استعمال کرتا تھا۔ لیکن اب اس گروہ کو شبہ ہوا کہ ان تینوں لڑکیوں نے ان کا کچھ مال چوری کر لیا ہے، یعنی وہ مال آگے پیچھے کر دیا ہے، خود بیچ دیا، ان کو پیسے نہیں دیے۔ 4 کلو کوکین کا ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے 4 کلو کوکین جو ہے ان کے ٹھکانے سے چرا کر جو ہے وہ بیچ دیے۔ اب اس گروہ کے سربراہ نے ان تینوں لڑکیوں کو بلایا، ظاہر وہ تو ان کے لیے کام کرتی ہیں تو چلی گئیں، اور بلانے کے بعد اپنے جو ٹھکانے پر ان لڑکیوں سے سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے لائیو ٹک ٹاک پر ان سے زیادتی کی، تینوں سے، 15 سال لڑکی سے، 21 سالہ اور جو 20 سال، تینوں سے سب سے پہلے جو ہے ان سے جو ہے وہ لائیو زیادتی کی، اور زیادتی ٹک ٹاک پر براہ راست نشر کی گئی۔ اس کے بعد جناب علی ایک جو ہے لڑکی لارا جو ہے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں جو 15 سالہ تھی، اور اس کے بعد دوسری لڑکی کا پیٹ چاک کیا گیا، اور پھر اسی طرح تیسری لڑکی کو بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور پھر اس گینگ نے یہ بھی ڈالا کہ جو بھی ہمارے گینگ سے غداری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اس کو پھیلایا تاکہ اس کے جو دوسرے کارندے ہیں گروہ کے، ذرا بڑا گینگ ہوگا، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ خوف بیٹھے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ ظاہر ہے 3 لڑکیوں کا، اور پھر براہ راست ویڈیو نشر ہو جانا، اس پہ ارجنٹائن میں کافی شور شرابہ ہوا ہے، اور اس پہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ بچیاں تھیں، ایک تو 15 سال کی لڑکی تھی، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو اس کے بعد اب حکومت نے، اچھا یہ جو گروہ ہے، گینگ ہے، وہ اس کا جو سرغنہ ہے وہ اس واردات کے بعد وہاں سے ارجنٹائن سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ارجنٹائن کی حکومت نے کہا ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ البتہ 12 مزید جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک تو دردناک واقعہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ایک منفی استعمال کی مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے وہ اس کو اتنا بھیانک جو اپنا کام ہے اس کو پہلے زیادتی کی اور پھر ان کو تشدد کر کے جو مارا، تو اسے وہ لائیو بھی نشر کرتے رہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔